آپ نے سنا ہوگا مساجد میں اعلان ہو رہا ہے بچوں یہ آپ کا پنجاب ہے, آپ کا ملک ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس لیے اپنا رپورٹ کارڈ, اپنا اعمال نامہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں میں, کیونکہ میں آپ کو جواب دے ہوں. مساجد میں اعلان ہو رہے ہیں کہ اگر کسی کا قبضہ کسی کے گھر کے اوپر, کسی کے دکان پہ, کسی کی زمین پہ اگر کوئی ناجائز قبضہ ہے تو وہ ڈی سی آفس میں جائے, اسسٹنٹ کمشنر آفس میں جائے, اے ڈی سی آر کے آفس میں جائے. دنوں میں نہیں, مہینوں میں نہیں, سالوں میں نہیں, گھنٹوں میں فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور 2000 کے قریب جو قبضے تھے بیواؤں کی پراپرٹیز پہ, یتیموں کی پراپرٹیز میں کے اوپر, غریب لوگوں کی پراپرٹیز کے اوپر 2000 سے زائد کے قبضے ان کو واپس دلوائے جا چکے ہیں. ڈالا کلچر کا میں نے خاتمہ کیا ہے, وی وی آئی پی کلچر کا میں نے خاتمہ کیا, اور پنجاب میں آپ کو اب کوئی مافیا نظر نہیں آئے گا. پنجاب اس وقت مافیا فری ہے. ہم نے ڈرگز کے خلاف آپریشن کیا, اور میں آپ کے سامنے آج کمٹ کرتی ہوں وہ ڈرگز جو چائے کافی کی طرح بک رہی تھی پنجاب کے ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر بازار میں, ہر یونیورسٹی میں جا رہی تھی, ہر اسکول کالج میں جا رہی تھی, آج میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے دعویٰ کر رہی ہوں کہ ود ان 2 weeks ٹائم پنجاب میں ڈرگز کا کمپلیٹ خاتمہ ہو چکا ہے الحمدللہ. اور کیوں ہوا؟ اب یہ جو ٹریفک لاز ہم انفورس کر رہے ہیں, آپ کو ہیلمٹ پہن کے لوگ نظر آتے ہیں, اور اس ٹریفک لاز کے انفورسمنٹ پہ بہت شور مچا, لیکن اب کوئی اگر ہیلمٹ کے بغیر موٹر بائک پہ جا رہا ہے اور خدا نخواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس کے سر پہ چوٹ لگ جاتی ہے, تو کسی ماں کا نقصان ہو جاتا ہے, کسی باپ کا نقصان ہوتا ہے, کسی بیوی کا نقصان ہوتا ہے, کسی کوئی بچوں کا نقصان ہو جاتا ہے. تو آپ کے ہیلمٹ پہننے سے مجھے فرق نہیں پڑتا, ہاں, لیکن مجھے آپ کی سیفٹی, آپ کی سیکیورٹی میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میں نہیں چاہتی کہ آپ خدا نخواستہ آپ ہیلمٹ پہنے بغیر جا رہے ہوں اور آپ کو خدا نخواستہ کوئی چوٹ لگے اور آپ کا نقصان ہو. یہ ماں ہی ایسے سوچتی اپنے بچوں کے بارے میں. اور آپ جانتے ہو یہ جو ٹریفک لاز کی ہم نے انفورسمنٹ کی ہے, اس کی وجہ سے 70%, 60% ایکسیڈنٹس میں, فیٹل ایکسیڈنٹس میں کمی آئی ہے. اور آپ جانتے ہو کہ پچھلے چند دنوں کے اندر 22 لاکھ نئے لائسنسز بنے ہیں, کیونکہ پہلے وہ سب لوگ بغیر لائسنس کے گاڑی چلا رہے تھے, موٹر بائک چلا رہے تھے, ٹرانسپورٹ اپنی چلا رہے تھے. اسی طرح 12 سال کا بچہ جب گاڑی چلاتا تھا یا موٹر بائک چلاتا تھا, جس گاڑی سے اس کی ٹکر ہوتی تھی وہاں پر 3-4 ڈیتھس ہوتی تھی. ایسے واقعات بہت ہوئے, ایسے ایکسیڈنٹس بہت ہوئے. تو مجھے آپ کی جان کی پرواہ ہے, مجھے آپ کی سلامتی کی پرواہ ہے, مجھے آپ کی سیفٹی کی, آپ کی سیکیورٹی کی پرواہ ہے. یہ سب مشکل کام ہے جس کے اوپر کوئی وزیر اعلیٰ کبھی ہاتھ نہیں ڈالے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کل اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. مریم نواز شریف آپ کی بھلائی کے لیے, آپ کی سلامتی کے لیے, آپ کی بہتری کے لیے کٹہرے میں کھڑے ہونے کو تیار ہے. اور جس طرح قبضہ مافیا کا خاتمہ ہو رہا ہے, جس طرح سے انکروچمنٹس کا خاتمہ ہو رہا ہے, بازار کھلے ہو رہے ہیں جگہ جگہ. اگر کوئی 20 فٹ چوڑی سڑک تھی تو اس میں 15 فٹ صرف تجاوزات تھی, 5 فٹ صرف بازاروں میں چلنے کی جگہ تھی, جہاں پہ خواتین کے ساتھ واقعات ہوتے تھے ہراسمنٹ کے. تو آج آپ کو پنجاب میں بہت کم ایسی جگہ ہوں گی جہاں پہ کبھی نظر آ جائے گی انکروچمنٹ. میرا بھی دل تڑپتا ہے جب کسی ریڑھی والی کی ریڑھی اٹھائی جاتی ہے, لیکن سڑکیں ریڑھیاں لگانے کے لیے نہیں ہوتی, سڑکیں گزرگاہیں ہوتی ہیں. گزرگاہوں کو صاف رکھنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے, میری بھی ذمہ داری ہے. تو یہ ایجوکیشن میں رانا سکندر صاحب یہاں کھڑے تھے, آپ کے ایجوکیشن منسٹر, میں ان کو شاباش بھی دیتی ہوں جس طرح انہوں نے ہونہار اسکالرشپس کو سٹیئر کیا, جس طرح انہوں نے لیپ ٹاپ پروگرام چلایا. اور میں آج آپ کے سامنے آن اوتھ یہ بات کرتی ہوں, پنجاب میں 80,000 بچوں کو اسکالرشپس ملے. کوئی ایک بچہ مجھے بتا دے, ہاں کھڑا ہو کر, یہاں 10-12 ہزار بچے بیٹھے ڈفرنٹ یونیورسٹیز سے, ڈفرنٹ اضلاع سے, کوئی بچہ کھڑا ہو کے مجھے یہ کہہ دے کہ اس کو کسی سفارش پہ ہونہار اسکالرشپ ملا ہے یا اس کو کسی کی سفارش پہ لیپ ٹاپ ملا ہے. میں آن اوتھ کہہ سکتی ہوں کہ 80,000 میں سے ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہے
جس کو کسی میرٹ کی خلاف ورزی پہ اسکالرشپ یا لیپ ٹاپ ملا ہے. اس کی وجہ ہے, میرے دل میں درد ہے کہ میرا جو بچہ محنت کرتا ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہے, تو وہ کیوں پیچھے رہ جائے اور سفارش والا آگے کیوں نکل جائے. مجھے احساس ہے آپ کا, اس لیے میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ کس بچے کا کس پولیٹیکل جماعت سے تعلق ہے. کسی نے پوچھا آپ سے یہ سوال؟ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو محنت کرنے والے بچے, جن کے والدین نے ان کے لیے خواب دیکھے, جنہوں نے اپنے لیے خواب دیکھے, جو بچیاں میری چاہتی ہیں کہ وہ زندگی میں کچھ کر جائیں, تو وسائل کی کمی کی وجہ سے کہیں اگر وہ تعلیم سے محروم رہ گئی تو مریم نواز شریف کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اور بچوں, اب جو ہم اگلے سال کو یوتھ کا سال ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں, اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے, پنجاب کے نوجوان لڑکوں کے لیے, نوجوان لڑکیوں کے لیے 1,00,000 جابز اور انٹرنشپس انشاءاللہ تعالی اگلے پورے سال میں کروں گی. اور آپ آؤ, مریم نواز شریف کے ساتھ کام کرو, پنجاب حکومت کے لیے کام کرو. ورک فار دا گورنمنٹ, ورک فار دا پنجاب گورنمنٹ, ورک فار دا چیف منسٹر. چاہے پولیس ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ پیرا کا ڈپارٹمنٹ ہو, یا وہ کلائمیٹ چینج کا انوائرمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہو, یا وائلڈ لائف اور فارسٹ کا ڈپارٹمنٹ ہو, ایکوا کلچر یا فشریز کا ڈپارٹمنٹ ہو, ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ ہو, ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ ہو, ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہو, ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہو, آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ ہو, آپ سب کے لیے انشاءاللہ تعالی لاکھوں جابز کے اگلے سال میں دروازے کھولوں گی انشاءاللہ تعالی. اور آپ کے لیے ہم پورے پنجاب کے اندر انٹرنیٹ سٹیز بنانے جا رہے ہیں, آئی ٹی سٹیز بنانے جا رہے ہیں, جس کے اندر آپ کو انکیوبیٹرز بھی بنا کے دیں گے, آپ کو سٹارٹ اپ شروع کر کے دیکھیں, تاکہ میرا کوئی بچہ اگر پڑھ لکھ گیا ہے اور وہ خود کفیل ہونا چاہتا ہے, اپنے ماں باپ کا بوجھ بانٹنا چاہتا ہے, وہ کچھ کمانا چاہتا ہے, اپنا روزگار بنانا چاہتا ہے, تو ہم اس کو پہلے ٹرین کریں گے, اس کے بعد اس کو قرضہ دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار کھڑا کرے اور اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اسی طرح جو بچے پڑھ نہیں پائے, اگر وہ سکل ڈیولپمنٹ میں جانا چاہتے ہیں, تو ہم سکل ڈیولپمنٹ بھی اگلے سال انشاءاللہ تعالی 5 لاکھ بچوں کو سکل ڈیولپمنٹ ٹرین کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور صرف ان کو ٹرین نہیں کریں گے, اس کا آغاز ہو چکا ہے. 3 لاکھ بچے اس سال ٹرین ہو رہے ہیں ڈفرنٹ سکلز میں, کنسٹرکشن میں اور سکلز کے اندر, ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں فری آف کاسٹ وہ ٹرین ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد صرف میں ان کو ٹرین کر کے ان کو چھوڑ نہیں دوں گی, ان کو جاب پلیسمنٹس کرا دیں گے, ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی انشاءاللہ تعالی. آپ کا ویزا, آپ کی فی ہم کر کے دیں گے انشاءاللہ, آپ کی ایئر ٹکٹ بھی ہم کر کے دیں گے, تاکہ آپ کو ہم ٹرین اللہ تعالیٰ کے فضل سے دلا کر آپ کے روزگار کی جگہ پہ آپ کو پہنچائیں گے اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ. اور اسی طرح 1 لاکھ الیکٹرک بائکس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو, پنجاب کے اسٹوڈنٹس کو دینے جا رہی ہوں اگلے سال. 1 لاکھ. آج آپ کو لیپ ٹاپس مل رہے ہیں, اسکالرشپس مل رہے ہیں, اگلے سال آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ای بائک ملے گی اور 100% فری آف کاسٹ. سپورٹس میں انٹر سٹی اور پروونشل لیول کے مقابلے ہوں گے, جس میں کوئی بھی سپورٹ ہو, چاہے وہ بیڈمنٹن ہو, کرکٹ ہو, اسکواش ہو, فٹ بال ہو, والی بال ہو, کوئی بھی اس میں ہو, ہم ان کے مقابلے کرا کے اگلے سال ہم سپورٹس کی گراؤنڈز کو آباد کریں گے. بچوں کے سکل کو, بچوں کے ٹیلنٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ آف پنجاب ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرے گی اور ان کو اولمپک لیول تک انشاءاللہ تعالیٰ ہم لے کر جائیں گے. اور آپ کے لیے میرے بچوں, آپ کے لیے یہاں پر کون کون سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں؟ نشتر میڈیکل یونیورسٹی کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کدھر بیٹھی ہوئی ہے؟ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی وہ بیٹھے ہوئے. ایمرسن یونیورسٹی,
محمد نواز شریف، جس کی میں بچڑی ہوں، اس نے کہا بچڑی، محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دی ویمن یونیورسٹی ملتان، قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور، چولستان یونیورسٹی آف ویٹنری سائنسز، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، یہ تو ساری اسلامیہ یونیورسٹی بیٹھی ہوئی ہے، گورنمنٹ صادق کالج، ویمن یونیورسٹی بہاولپور، اور HED کالجز کدھر ہیں؟ ویری نائس۔ میں آپ کو یہ بتانے آپ کے لیے، میں پاکستان کی، پنجاب کی نہیں، پاکستان کی پہلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یونیورسٹی لاہور میں بنانے جا رہی ہوں انشاءاللہ تعالی، تاکہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھو، تاکہ آپ روبوٹکس پڑھو، تاکہ آپ مشین لرننگ پڑھو، تاکہ آپ دنیا میں کسی میدان میں کسی سے پیچھے نہ رہو، اور آپ جب پڑھ کے نکلو تو دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہو انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے بچوں، میں پولیس میں بھی جاؤ، پولیس کو بھی ہم بہت زیادہ ماڈرنائز کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کرائم کا خاتمہ کیا ہے پنجاب سے، کس طرح ڈرگز کا خاتمہ کیا ہے، کس طرح قبضہ مافیا کا خاتمہ کیا ہے، کس طرح اب ہم ڈی ویپنائزیشن کرنے جا رہے ہیں پنجاب میں۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جس طرح میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انٹروڈیوس کیا ہے پنجاب کے اندر، پولیس کے اندر، پورا پنجاب، جب میں آئی تھی تو اس وقت صرف ایک سیف سٹی تھا لاہور کا، جو شہباز شریف صاحب بنا کے گئے تھے۔ پورے پاکستان میں پہلی سٹی تھی لاہور۔ اس وقت ایز وی اسپیک پورا پنجاب اس وقت CCTV مانیٹرڈ ہے ماشاءاللہ۔ اس لیے کوئی کرائم ہوتا ہے تو ہمیں اس کو ٹریک کرنے میں مشکل پیش نہیں آتی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، چند ہفتوں سے ہم کیا کر رہے ہیں کہ کوئی کرائم 15 پہ رپورٹ ہوتا ہے، پولیس کو کال آتی ہے، تو پہلا رسپونڈنٹ کون ہوتا ہے؟ پہلا رسپونڈر جو ہے وہ آپ کا ڈرون ہوتا ہے، جو وہاں پر کرائم سائٹ کے اوپر آ جاتا ہے، جو ٹریک کرتا ہے تاکہ جو ملزم ہے وہ بھاگ نہ جائے، مجرم جو ہے وہ بھاگ نہ جائے۔ تو یہ سب میں آپ کے لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ کو ایک بہتر پنجاب ملے۔ اور میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی میں آپ کے لیے کر رہی ہوں، لوگ کہتے ہیں پنجاب کے پاس بہت پیسہ ہے، بالکل نہیں، کبھی اس بات میں نہ آنا۔ جو صوبے یہ بات کرتے ہیں کہ پنجاب کے پاس بہت پیسہ ہے، ہر کسی کے پاس NFC کے تحت اپنے اپنے حصے کا بہت زیادہ پیسہ ہے۔ ہاں، ایک فرق ہے، پنجاب کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے وہ پنجاب کے عوام پہ لگ رہا ہے۔ آپ جو صوبے یہ بات کرتے ہیں وہ اپنی نااہلی، اپنی نالائکی اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے بڑے آرام سے زبان ہلا کے یہ کہہ دیتے کہ پنجاب جو ہے وہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے۔ یہ بات میں آن اوتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور ثابت کر سکتی ہوں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کہ اپنے NFC شیئر کے تحت پنجاب کو سب سے کم حصہ مل رہا ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر پاکستان کی 60% آبادی رہتی ہے۔ پنجاب GDP میں سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے اور پنجاب کو سب سے کم حق مل رہا ہے، کیونکہ پنجاب نے اپنے دل کے دروازے اور اپنے وسائل کے دروازے صرف پنجاب میں رہنے والے لوگوں کے لیے نہیں، پورے پاکستان میں بسنے والے لوگوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ پنجاب تنگ دل نہیں ہے۔ پنجاب میں اگر کوئی آتا ہے اور کہتا ہے میرے دل کا علاج نہیں ہو رہا، ابھی کل وہ بچے، آپ کو پتا ہے جب میں چیف منسٹر بنی مجھے خوف آ گیا سن کے کہ وہ 15,000 بچوں کی لسٹ تھی جو کرٹیکل ان کی دل کے امراض کی سرجری ہونی تھی، اور وہ بہت لمبی ویٹنگ لسٹ تھی، 3 سال کی، اور وہ بچے مر رہے تھے۔ کئی بچے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں کیونکہ کسی حکومت کو پرواہ نہیں تھی اور ان بچوں کی جانیں جا رہی تھی۔ آپ جانتے ہو 1 سال کے اندر، آپ کو پتا ہونا چاہیے، 1 سال کے اندر الحمدللہ 9,000 بچوں کی سرجری ہوئی ہے، دل کی سرجری، جس سے ماں باپ کے جو اولاد ہے ان کی زندگی بھی بچ گئی، ان بچوں کی جانیں بھی بچ گئیں۔ اور میرے پاس اگر کوئی آتا ہے خیبر پختونخوا سے یا بلوچستان سے تو میں کبھی ان کو یہ نہیں کہتی کہ میرے پاس یہ پنجاب کے لیے، میں کہتی ہوں آؤ، پنجاب آپ کا بھی ہے۔ اگر کوئی فری علاج کرا کے، آپریشن کرا کے، سرجری کرا کے چلا جاتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ پنجاب کسی کے کام آیا۔
لیکن اس کے بدلے آپ کو یہ پتا ہو کبھی اس جھانسے میں نہ آنا کہ پنجاب کے پاس پیسہ زیادہ ہے. ہاں پنجاب کے پاس جو پیسہ ہے وہ پنجاب کے عوام پہ ہی لگتا ہے, اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ دن رات ایک کر کے اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے. آپ لوگوں کو پروٹوکول سے فرصت نہیں ہے, آپ لوگوں کو جیلوں کے بعد دھرنے دینے سے فرصت نہیں ہے. عوام مر رہی ہے بھوکی, عوام آپ کا راستہ دیکھ رہی ہے, ہسپتال میں مریض رل رہے ہیں, اسکولوں میں بچے رل رہے ہیں, سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں, آثار قدیمہ کا منظر پیش کر رہی ہیں. دو اپنے لوگوں کو گرین بس, دو اپنے لوگوں کو ہونہار اسکالرشپ, دو اپنے لوگوں کو لیپ ٹاپس, دو اپنے لوگوں کو ایئر ایمبولینس, دو اپنے لوگوں کو اپنا گھر اسکیم, دو اپنے لوگوں کو فری علاج ان کی دہلیز پر, دو اپنے لوگوں کو موبائل ہاسپٹلز, دو اپنے کسانوں کو کسان کارڈ, دو اپنے عوام کو ستھرا پنجاب, دو اپنے لوگوں کو میٹروز. تو اس کے لیے بیٹا کام کرنا پڑتا ہے میرے جان, آپ کو میں یہ کہہ رہی ہوں. اور بدلے میں فتنہ, انتشار, مارو, پولیس والوں کے سر پھاڑ دو, رینجرز کو مار دو. اور آج اس سب کے اندر جو سب سے زیادہ پس گیا نا, وہ میرے بچوں کا مستقبل ہے. اور بہت بیانیاں کا کھیل کھیل لیا پاکستان نے. ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے پرفارمنس کچھ نہیں ہے, بیانیاں سارا کچھ ہے, مطلب کام کچھ نہیں ہے, جھوٹ بول دو وہی سارا کچھ ہے. تو جو بیانیاں کا کھیل کھیلتے تھے وہ پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ لے گئے, ڈیفالٹ کے دہانے پہ لے گئے. اور آج 1.5 سال, پونے 2 سال کے اندر الحمدللہ پاکستان از بیک آن ٹریک. کیا مجھے بچے ہاتھ اٹھا کے ایک بات بتا دیں, irrespective of your political affiliation, کیا بیانیوں سے ملک چلتے؟ ذرا بتاؤ, ملک بیانیے سے چلتا ہے یا ملک محنت سے اور پرفارمنس سے چلتا ہے؟ شاباش شاباش, بہت بیانیاں ہو گیا. کبھی یہ نہ اس پہ نہ توجہ دینا کہ کسی نے آپ کو کیا کہا ہے, اس بات پہ توجہ دینا کہ کسی نے آپ کے لیے کیا کیا ہے. اور جب کام ہوگا نا تو کام خود بولے گا. لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کی, آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کام خود اپنا دفاع کرتا ہے. اور جب کام ہوتا ہے تو فوربس میگزین بھی کہتا ہے کہ ستھرا پنجاب پاکستان کا نہیں دنیا کا سب سے بڑا ویسٹ مینجمنٹ پروگرام ہے. اور بی بی سی بھی یہ بات کرتے ہیں کہ برمنگھم نے ستھرا پنجاب سے کہا ہے کہ ہمیں اپنی گلیاں اور شہر صاف کرنے میں مدد کرو. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, عاجزی کے ساتھ کہتی ہوں, آپ کے لیے فخر کا مقام ہے. تو میرے بچوں, اگلے سال 1 لاکھ لیپ ٹاپس اور 50,000 اسکالرشپ نہیں, 80,000 اسکالرشپ نہیں, 1 لاکھ اسکالرشپ انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ میرا کوئی بچہ تعلیم سے محروم صرف اس لیے نہ رہے کہ اس کے ماں باپ کے پاس وسائل نہیں ہیں. اور میں لے کر آ رہی ہوں پرواز کارڈ, آپ کا روزگار انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے مریم نواز کی ذمہ داری ہے. اگر آپ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں کوئی سکل سیکھ کر, تو آپ کا پرواز کارڈ آپ کو اس جگہ تک انشاءاللہ تعالی پہنچا کر آئے گا. اور ابھی ایک بچی نے جو بات کی, اس نے کہا میری ماں آپ کو سلام دے رہی تھی, تو میں اس کو بھی ان کی والدہ کو بھی سلام دیتی ہوں. میرا سلام ان سے کہنا. اور ایک مائنورٹیز کی بچی آئی تھی جس کا نام بھی مریم تھا, تو میں خوشی سے یہ بات آپ سے شیئر کرتی ہوں. پنجاب اپنی مائنورٹیز کے لیے بھی, مائنورٹیز کو میں مائنورٹیز نہیں کہتی, وہ ہمارے سر کا تاج ہیں. اور کسی بھی حکومت کی کامیابی اس میں ہے کہ جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں یا مختلف کریڈز کے لوگ ہیں, ان کو پنجاب میں وہی ٹریٹمنٹ ملے جو میجورٹی کو ملتا ہے. تو آج الحمدللہ آج ہم ایسے ہی پنجاب کے باسی ہیں.
تو بچوں یہ ہے میرا اعمال نامہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اگلا سال پنجاب کے نوجوانوں کا سال ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ دیکھو گے کہ اگلا سال پنجاب میں یوتھ کے لیے وہ کام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس کی مثال نہیں ملے گی، پاکستان میں بھی نہیں، دنیا میں بھی نہیں. میرے ساتھ مل کے پہلے مجھ سے یہ سب میں آپ کے لیے کروں گی انشاءاللہ، کر رہی ہوں، لیکن آپ کا اور میرا ایک کانٹریکٹ ہے، آپ کا اور میرا ایک وعدہ ہے. پلیز بیٹھ جائیں ابھی پلیز. آپ کا اور میرا ایک وعدہ ہے، ایک ہمارا پلیج ہے کہ آپ کی ریاست، آپ کی ماں، آپ کی حکومت پنجاب آپ کے لیے جو ہو سکے گا اس سے زیادہ کرے گی انشاءاللہ. خزانوں کا منہ آپ کے لیے کھول دے گی، لیکن بدلے میں میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ کبھی اپنی دھرتی ماں پر پاکستان پہ آنچ نہیں آنے دو گے، کبھی کسی ایسی سیاسی تحریک کا ایندھن نہیں بنو گے جو آپ کے ملک کے اوپر حملہ کرے گا. اپنے ملک کی حفاظت کرو گے، بولو، اپنے ملک کے جھنڈے کو اٹھا کے رکھو گے، اپنے ملک کے جھنڈے کو گرنے نہیں دو گے. تو میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ. ریڈی؟ 1 2 3 پاکستان! I love you very much! آج پنجاب پہلے سے زیادہ محفوظ ہے. مخالفین بھی کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے پنجاب محفوظ جگہ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تقریب سے خطاب کر رہی تھی. انہوں نے کہا مجھے اپنی بیٹیوں، بہنوں، ماؤں کی عزت کا خیال ہے. جو بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں ان کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے. مجھے اپنی بیٹیوں بہنوں کا خیال ہے. اب زیور پہن کر نکلو، پرس اور موبائل لے کر نکلو. کسی میں جرت نہیں کہ آپ کو کوئی کچھ کہہ سکے. 2026 میں نوجوانوں کے لیے وہ کام کریں گے کہ دنیا دنگ رہ جائے گی. مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت خطاب کر رہی تھی لودھرا میں. وہ اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں.